رشتہ رسمیں اور راز۔ صبح کی روشنی کے ساتھ احسن کے گھر میں ایک الگ سی چہل پہل تھی۔ امی باورچی خانے میں تھیں، خالہ پھوپھیاں سب کے مشورے مفت میں چل رہے تھے۔ لڑکی سادہ ہونی چاہیے، نہیں پڑھی لکھی ہو، آرمی والوں کی بیویاں مضبوط ہوتی ہیں۔ احسن صوفے پر بیٹھا خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ بریکنگ نیوز! شاہمیر اندر داخل ہوا، ایک ہاتھ میں فائل دوسرے میں بسکٹ۔ رشتہ ٹیم ریڈی ہے، میں نے خود کو چیف ویڈنگ کوآرڈینیٹر مقرر کر لیا ہے۔ احسن نے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ خیر کرے۔ زویا کے گھر سادگی مگر وقار تھا۔ احسن کے ابو نے بات شروع کی، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ زویا کی امی نے بیٹی کی طرف دیکھا، زویا کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہمیں اعتراض نہیں، اگر زویا راضی ہے۔ زویا نے نظریں جھکا لی، یہی اس کی ہاں تھی۔ احسن نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لمحے شاہمیر نے کھنگار کر کہا، بس ایک بات واضح کر لیں، میں داماد کا دوست ہوں اور شادی میں میری انٹری میں میوزک ضروری ہے۔ کمرے میں ہنسی پھیل گئی۔ منگنی کی تیاری۔ چند دن بعد منگنی کا دن طے ہو گیا۔ زویا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سادہ سا لباس، ہلکا میک اپ، مگر آنکھوں میں چمک۔ امی نے کہا، فوجی کی بیوی بننے جا رہی ہو، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، ڈر تو ہے، مگر فخر اس سے زیادہ ہے۔ شاہمیر کی منگنی میں تباہی۔ ہال میں شاہمیر مکمل ایکشن میں تھا۔ لائٹ ڈم، کیمرہ ریڈی، ہیرو انٹری۔ احسن نے سرگوشی میں کہا، یہ منگنی ہے، فلم نہیں۔ شاہمیر نے سنجیدگی سے کہا، غلط، ریئل لائف بلاک بسٹر ہے یہ۔ جب احسن نے انگوٹھی پہنائی تو شاہمیر نے مائک پکڑ لیا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ وہ لمحہ ہے جب کیپٹن صاحب دل کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ زویا ہنس ہنس کر شرما گئی۔ خوشی میں چھپا خطرہ۔ منگنی کے بعد احسن باہر لان میں کھڑا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ ہوا، ان نون سیکیور لائن۔ احسن کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیپٹن احسن اسپیکنگ۔ مختصر آواز میں، ہارٹ یور یونٹ میں بی ریکوائرڈ سونر دین ایکسپیکٹڈ۔ فون بند ہو گیا۔ احسن نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، یہ خوشی مکمل ہونے دینا۔ پیچھے سے شاہمیر کی آواز آئی، اے داماد، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ احسن نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے وردی پھر آواز دینے والی ہے۔ شاہمیر سنجیدہ ہو گیا، تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ زویا کا اعتماد۔ زویا احسن کے پاس آئی، کچھ غلط ہے؟ احسن نے سچ کہا، شاید جلد جانا پڑے۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما، تو جاؤ، میں یہاں مضبوط رہوں گی، بس وعدہ کرو کہ واپس آؤ گے۔ احسن کی آنکھوں میں نمی آ گئی، یہ وعدہ میں ہمیشہ نبھانے کی کوشش کروں گا۔ خوشیوں کے بیچ خطرے کی آہٹ سنائی دے تو مضبوط رشتے اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وردی کی صدا۔ منگنی کی خوشی ابھی فضا میں ہی تھی کہ فون کی ایک گھنٹی سب رنگ چرا لے گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کیپٹن احسن بالکنی میں کھڑا تھا۔ شہر کی روشنیاں نیچے پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس کے دل میں اندھیرا سا اتر آیا تھا۔
फ़ोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। HQ प्रायोरिटी कॉल। एहसन ने एक लम्हा आंखें बंद की और कॉल उठा ली। कैप्टन एहसन हेयर। दूसरी तरफ आवाज़ मुख्तसर थी मगर फैसला कौन। मेडिकेट डिप्लॉयमेंट 24 हॉर्स ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म। एहसन ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, रोजर। फ़ोन बंद हो गया। खामोश खबर। एहसन अंदर आया तो अम्मी दुआ के लिए जयनमाज़ बिछा रही थी। बेटा सब खैरियत? एहसन ने नज़रें झुका ली। अम्मी, मुझे जाना है। अम्मी का हाथ रुक गया। आंखों में नमी आ गई मगर आवाज़ मजबूत रही। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। वर्दी अमानत है। कमरे के कोने में शाहमीर साहब सुन चुका था। वो आहिस्ता से बोला, कितना वक्त है? 24 घंटे। शाहमीर ने गहरी सांस ली। तो फिर शादी की तारीख? एहसन खामोश हो गया। जोया का रद्द-ए-अमल। जोया को खबर मिली तो वो कुछ लम्हे बोल ना सकी। फ़ोन कान से लगा था मगर दिल जैसे ज़मीन पर बैठ गया हो। कितने दिन? उसने आहिस्ता से पूछा। पता नहीं। ये मिशन मुख्तलिफ है। जोया ने आंखें बंद की फिर मजबूत लहजे में बोली, तो सुनो एहसन, अगर आज मैं रो पड़ी तो कल तुम कमज़ोर हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं रोऊंगी। एहसन की आवाज़ भरा गई। जोया, बस एक बात, वादा करो। उसने बात काट दी। इस बार खामोश मत रहना, जिंदा रहना और वापस आना। एहसन ने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा मिशन होगा। शाहमीर का सिपाहियाना अंदाज अगले दिन यूनिट रवानगी के लिए तैयार थी। शाहमीर भी वर्दी में था। अभी मुकम्मल फिट नहीं मगर जिद पूरी। एहसन ने सख्ती से कहा, तुम बैकअप लिस्ट में रहो। शाहमीर ने हंसते हुए कहा, सर, बैकअप वो होता है जो वक्त पर सामने आ जाए। फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, वैसे अगर कुछ हो जाए तो शादी कार्ड में मेरा नाम बोल्ड रखना। एहसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते। शाहमीर मुस्कुराया, अगर मैं संजीदा हो गया तो तुम दोनों रो पड़ोगे। ये मेरा फ़र्ज़ है। हंसी जिंदा रखना। ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म। यह मिशन आम नहीं था। डेंस फॉरेस्ट, विजिबिलिटी कम और दुश्मन की पोजीशन गैर वाजिया। एहसन ने टीम को ब्रीफ किया, कोई हीरो नहीं बनेगा, हम सब वापस जाएंगे, यही मकसद है। शाहमीर ने सरगोशी में कहा, सर, आपने दिल की बात पहली बार ऑफिशियली बोली है। पहला टकराव। रात के अंधेरे में अचानक फायरिंग हुई शुरू हो गई। कॉन्टैक्ट राइट। एहसन ने फौरन पोजीशन ली। गोलियां दरख्तों से टकरा रही थी। उसी लम्हे शाहमीर का पांव फिसला और वो ढलवान की तरफ लुढ़कने लगा। शाहमीर, एहसन ने हाथ बढ़ाया और आखिरी लम्हे उसे पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिरे, सांसें तेज। शाहमीर ने हाँफते हुए कहा, सर, ये स्टंट शादी में मत करना, दुल्हन डर जाएगी। एहसन हंस भी ना सका, बस मजबूती से बोला, मूव नाउ। दूर कहीं दुआ। उसी वक्त लाहौर में जोया जाए नमाज पर बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर होंठों पर दुआ थी। या अल्लाह, इस वर्दी को सलामत रखना और इस दिल को भी जो इस वर्दी के अंदर धड़कता है। जब वर्दी आवाज़ देती है तो मोहब्बत पीछे नहीं हटती, वो दुआ बनकर साथ चलती है।
ایک سانس کا فاصلہ۔ رات اب مکمل سیاہ ہو چکی تھی، جنگل کے درخت سائے بن چکے تھے اور ہر سایہ دشمن لگ رہا تھا۔ آپریشن سائلنٹ اسٹارم اپنے سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ کیپٹن احسن زمین پر لیٹا اپنے دشمن کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ ٹارگٹ کنفرمڈ، ویٹ فار کمانڈ۔ اس نے وائرلیس پر سرگوشی کی، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گھات، ایک لمحے کی غفلت اور اگلے ہی لمحے ہر طرف فائرنگ۔ احسن نے چیخ کر کہا، سیکٹر ٹیک اوور! گولیاں درختوں سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کر رہی تھیں۔ شاہمیر ایک پتھر کے پیچھے تھا۔ سر، یہ دشمن ہے یا ہماری شادی کی تاریخ جو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی؟ احسن نے چیخ کر کہا، شاہمیر فوکس! زخم۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین ہل گئی۔ احسن کو لگا جیسے کسی نے سینے پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ زمین پر گرا، سانس اکھڑ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیپٹن ڈاؤن! یہ آواز کہیں دور سے آئی۔ شاہمیر کا خوف۔ شاہمیر نے احسن کو گرتے دیکھا تو بغیر سوچے دوڑ پڑا۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھیں۔ وہ احسن کے پاس پہنچا اور چیخا، اوئے! یہ ڈرامہ شادی کے بعد کرنا تھا۔ احسن کی وردی خون میں بھیگ رہی تھی۔ شاہمیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میڈک! میڈک! احسن کی آنکھیں آدھی بند تھیں، ہونٹ ہلے۔ زویا! دعا کا لمحہ۔ اسی لمحے لاہور میں زویا سجدے میں تھی۔ آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ! اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا حوصلہ بھی لے لینا، مگر اسے کچھ نہ ہونے دینا۔ اسی لمحے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ان نون نمبر۔ دل کانپ گیا۔ زندگی اور موت کے بیچ۔ فیلڈ میڈک نے زخم دیکھا۔ شارپنر نیئر ہارٹ، وی نیڈ امیڈیٹ ایویکیشن۔ ہیلی کاپٹر کی آواز دور سے آنے لگی۔ شاہمیر احسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ یار، تو نے وعدہ کیا تھا نا، واپس آنا تھا۔ احسن نے کمزور آواز میں کہا، میں ابھی کہاں جاؤں گا؟ شاہمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھاگ نہیں سکتا میری شادی سے۔ آنسوؤں میں ہنسی۔ ہیلی کاپٹر میں احسن کو لٹایا گیا۔ شاہمیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سن احسن، اگر تو آنکھیں بند کرے گا تو میں زویا کو بتا دوں گا کہ تم نے آئی لو یو صرف جنگ میں کہا تھا۔ احسن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بکواس بند کرو۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ زندہ ہے۔ خبر کا لمحہ۔ لاہور میں زویا کا فون بجا۔ دل حلق میں آ گیا۔ دوسری طرف آواز آئی، ہی از الائیو بٹ کریٹیکل۔ زویا نے آنکھیں بند کی۔ آنسو گرے، مگر اس بار شکر کے۔ زندگی کبھی کبھی صرف ایک سانس کا فاصلہ ہوتی ہے اور اس فاصلے کو دعا پار کروا دیتی ہے۔ انتظار کی اذیت۔ ہیلی کاپٹر کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو گئی، مگر شاہمیر کے کانوں میں اب تک سائرن بج رہا تھا۔ احسن بے ہوش تھا، چہرہ سفید، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا۔ یار، آنکھیں کھول لے، میں نے ابھی تجھے اپنی بیوی کی برائڈل انٹری دکھانی ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ فوجی ہسپتال راولپنڈی۔ ایمرجنسی وارڈ میں سوفٹ لائٹس، تیز قدم اور کمانڈز
موو فاسٹ، بلڈ ریڈی، OTP پریپیئر۔ احسن کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور اسی لمحے شاہ میر کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کی ہنسی مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ زویا کا پہنچنا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایک سفید شال میں لپٹی لڑکی اسپتال کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا مگر مضبوط قدم۔ زویا۔ شاہ میر نے اسے دیکھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ بھابھی۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، بس پوچھا، وہ کہاں ہے؟ شاہ میر کی آواز بھرا گئی، OT میں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں روتی نہیں، وہ وعدہ کر کے گیا ہے۔ انتظار۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ گھڑی کی سوئیاں زویا کے دل پر وار کر رہی تھی۔ ہر دروازہ کھلنے پر دل دھڑکنا بھول جاتا۔ ہمیشہ شاہ میر ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ ویسے اگر احسن بچ گیا تو میں اس سے کہوں گا کہ شادی میں DJ نہیں قوالی رکھے۔ زویا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ بچ جائے گا کیونکہ اسے ابھی میری باتیں سننی ہیں۔ ڈاکٹر کی آمد۔ آخرکار OT کا دروازہ کھلا۔ ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ زویا اور شاہ میر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپریشن سکسیسفل ہے۔ زویا نے سانس روک لی مگر اگلے 24 گھنٹے کریٹیکل ہے۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر اس بار سکون کے۔ میں اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ICU کا منظر۔ احسن ICU میں لیٹا تھا۔ مشینوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ زویا آہستہ سے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آ گئی ہوں اور اب تمہیں کہیں نہیں جانا۔ آنکھوں سے آنسو گرے اور اس کے ہاتھ پر ٹپک گئے۔ اسی لمحے احسن کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ زویا چونک گئی۔ احسن۔ کوئی لفظ نہیں مگر دل کی دھڑکن مضبوط تھی۔ شاہ میر کا ریئیکشن۔ شاہ میر شیشے کے باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اوہو، ہیرو بچ گیا، اب شادی کا خرچہ میرے سر۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، شکریہ اللہ، پر پلیز اسے تھوڑا کم سنجیدہ کر دینا۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب امید آہستہ سے آ کر ہاتھ تھام لیتی ہے۔ آنکھ کھلنے کا لمحہ۔ ICU کی روشنی مدھم تھی۔ مشینوں کی بپ بپ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آواز تھی۔ زویا کرسی پر بیٹھی احسن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم سنتے ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم سن رہے ہو۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور یقین کبھی حالی نہیں جاتا۔ پہلی حرکت۔ اچانک احسن کی پلکیں ہلی۔ ایک، دو، پھر دوسری بار زویا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ احسن۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سب کچھ دھندلا تھا مگر پہلی شبیہ زویا کی تھی۔ احسن نے بہت دھیرے سے کہا، تم یہاں؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہاں جاتی؟ تم نے جانے ہی نہیں دیا۔ ڈاکٹر کی مداخلت۔ نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور مسکرا کر کہا، ہی از ریسپونڈنگ ویل۔ زویا نے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر جاتے ہوئے بولا، بات کم کریں مگر سننا منع نہیں ہے۔ شاہ میر کی انٹری۔ دروازہ کھلا اور شاہ میر اندر آیا جیسے ICU بھی اسٹیج ہو۔ اوہ سر، آپ ہوش میں آ گئے، مجھے لگا اب میں ہیرو بن جاؤں گا۔ احسن نے کمزور آواز میں کہا، تم ابھی
بھی بند نہیں ہوئے۔ زویا ہنس دی۔ یہ پہلی ہنسی تھی جو اس کمرے میں گونجی۔ دوستی کا وعدہ۔ شاہمیر نے احسن کے قریب آ کر کہا، یار تو نے ڈرا دیا تھا، اگلی بار اگر جانا ہو تو بتا دینا، میں بھی تیاری کر لوں۔ احسن نے آنکھیں بند کر کے کہا، ڈرامہ کم۔ مگر اس بار آواز میں زندگی تھی۔ خاموش اطراف۔ شاہمیر باہر نکل گیا۔ کمرے میں صرف 2 سانسیں رہ گئی۔ زویا نے آہستہ سے کہا، میں نے ڈرنا سیکھ لیا ہے تمہاری وجہ سے۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھوڑا سا دبایا۔ اور میں نے واپس آنا۔ زویا نے سر جھکا لیا۔ بس یہی کافی ہے۔ نئی صبح۔ کھڑکی سے روشنی اندر آئی۔ ایک نئی صبح، ایک نئی امید۔ احسن کی آنکھیں بند ہوئیں مگر اب نیند امن کی تھی۔ زویا کرسی پر بیٹھی اس کے ہاتھ کو تھامے رہی۔ محبت کی سب سے بڑی فتح یہ نہیں کہ کوئی ساتھ ہو، بلکہ یہ کہ کوئی واپس آ جائے۔ جب مضبوط بھی ٹوٹتے ہیں۔ صبح کی ہلکی روشنی آئی سی یو کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ احسن آنکھیں کھول چکا تھا مگر جسم اب بھی بوجھل تھا۔ سانس لیتے ہوئے سینے میں ہلکا سا درد یاد دلا رہا تھا کہ وہ موت کے کتنے قریب جا چکا ہے۔ زویا وہیں موجود تھی جیسے رات نے دن کا روپ لے لیا ہو۔ حقیقت کا سامنا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور سنجیدگی سے کہا، کیپٹن احسن آپ جسمانی طور پر مضبوط ہیں مگر مکمل صحت کے لیے وقت لگے گا۔ احسن نے آہستہ سے پوچھا، ڈیوٹی؟ ڈاکٹر نے نظریں اٹھائی۔ ابھی نہیں، کم از کم 6 مہینے۔ یہ الفاظ احسن کے لیے کسی گولی سے کم نہ تھے۔ زویا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خاموش ٹوٹنا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احسن نے چھت کی طرف دیکھا۔ میں بیکار ہو گیا ہوں۔ زویا چونک گئی۔ ایسا مت کہو۔ احسن کی آواز بھر آ گئی۔ وردی کے بغیر میں کچھ نہیں۔ زویا نے مضبوطی سے کہا، تم وہ ہو جو واپس آیا، یہ کم نہیں ہے۔ شاہمیر حسب روایت۔ دروازہ کھلا اور شاہمیر داخل ہوا، ہاتھ میں 2 کپ چائے۔ گڈ نیوز سر، میں نے نرس کو قائل کر لیا کہ چائے دوائی ہے۔ زویا مسکرا دی۔ احسن نے آہستہ سے کہا، تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ شاہمیر نے کرسی کھینچی۔ اگر میں سنجیدہ ہو گیا تو دشمن ڈر جائے گا۔ سچائی کا لمحہ۔ شاہمیر نے چائے رکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، یار تم نے ہمیں فخر دیا ہے، وردی پہنے ہو یا نہیں یہ ثانوی بات ہے۔ احسن نے پہلی بار دوست کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہنسی نہیں تھی، وہ سچ تھا۔ نئی تعریف۔ زویا نے نرمی سے کہا، مجھے تم سے محبت کپتان ہونے کی وجہ سے نہیں، انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ احسن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ مڑا اور آہستہ سے بولا، میں کمزور ہوں۔ زویا نے سر ہلایا۔ اور یہی تمہیں انسان بناتا ہے۔ امید کا بیج۔ اسی لمحے نرس نے آ کر کہا، ہی کین بی شفٹڈ آؤٹ آف آئی سی یو ٹمارو۔ ایک چھوٹی سی خبر مگر بڑی خوشی۔ شاہمیر نے ہاتھ اوپر اٹھایا پارٹی آئی سی یو سے باہر نکلنے کی۔ زویا ہنس پڑی۔ احسن نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل سے مسکرایا۔ کبھی کبھی مضبوط ہونے کا مطلب کمزوری کو قبول کرنا ہوتا ہے۔
नया मकसद। जनरल वार्ड की खिड़की से धूप सीधी एहसन के चेहरे पर पड़ रही थी। ये वो रोशनी नहीं थी जो मैदान जंग में चमकती है, ये नर्म थी और सुकून वाली। एहसन ने आहिस्ता से आंखें खोली। आईसीयू से निकल आया हूँ, मगर जंग अभी बाकी है। जोया कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वार्ड की जिंदगी। जनरल वार्ड में जिंदगी ज़रा मुख्तलिफ थी। कोई मशीनों की चीख नहीं, सिर्फ बातें, दुआएं और उम्मीद। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, कैप्टन साहब आज वाक की इजाज़त है। एहसन ने हैरत से देखा। चलना इतनी जल्दी? जोया फौरन बोली। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। शाहमीर का नया रोल। शाहमीर अब वार्ड का सेल्फ अपॉइंटेड इंटरटेनर था। कभी मरीजों को हंसाता, कभी नर्सों से मजाक। एहसन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें बाहर नहीं निकाला? शाहमीर ने फखर से कहा, मैं यहाँ मॉरल सपोर्ट यूनिट हूँ। फिर कान में सरगोशी की, वैसे भाभी ने कहा है कि तुम हंसोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जोया ने आंखें दिखाई और तीनों हंस पड़े। मुस्तकबिल की बात। शाम को जोया और एहसन खिड़की के पास बैठे। खामोशी थी मगर भारी नहीं। एहसन ने कहा, अगर मैं वापस फील्ड में ना जा सका तो? जोया ने बगैर सोचे जवाब दिया, तो बच्चों को सिखाओगे कि मुल्क से मोहब्बत क्या होती है। एहसन चौंका, मैं ट्रेनर बन सकता हूँ? जोया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सिर्फ लड़ना नहीं जानते, समझाना भी जानते हो। ये ख्याल एहसन के दिल में पहली बार रोशन हुआ। नया ख्वाब। उसी वक्त एक सीनियर ऑफिसर वार्ड में आया। कैप्टन एहसन, आपकी बहादुरी ने सबको मुतासर किया है। रिकवरी के बाद आपको ट्रेनिंग विंग में कंसीडर किया जाएगा। एहसन की आंखों में रोशनी आ गई। वो ख्वाब जो खत्म समझा था नए रंग में लौट आया था। शाहमीर की आखिरी लाइन। शाहमीर ने तालियां बजाई। कंग्रेचुलेशन सर, अब आप हमें डांटेंगे और हम सीखेंगे। एहसन मुस्कुराया, सबसे पहले तुम सीखोगे चुप रहना। जोया हंस पड़ी। जिंदगी जब एक दरवाज़ा बंद करती है तो मकसद बदल कर दूसरा दरवाज़ा खोल देती है। वो बात जो कही नहीं गई थी। रिकवरी वार्ड में आज माहौल कुछ बदला बदला सा था। एहसन बेड पर टेक लगाए बैठा था, हाथ में फाइल मगर नजरें कहीं और। जोया खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। बारिश हमेशा अधूरी बातों को आवाज देती है। खामोश सवाल। एहसन ने धीमी आवाज में कहा, जोया। वो मुड़ी। अगर मैं वो ना रहा जो पहले था। जोया करीब आई और कुर्सी खींच कर बैठ गई। तुम वही हो जिस पर मैंने भरोसा किया था। बाकी सब रैंक है, नहीं जिंदगी नहीं। एहसन ने पहली बार दिल की बात जुबान पर लाई। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हें मेरे साथ रहकर कुछ कुर्बान न करना पड़े। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत में कुर्बानी नहीं देखी जाती, बस साथ देखा जाता है। शाहमीर की मुसीबत। उसी लम्हे दरवाज़ा जोर से खुला और शाहमीर अंदर आया, चेहरा उतरा हुआ। प्रॉब्लम हो गई है। एहसन चौंका। दुश्मन? शाहमीर ने संजीदगी से कहा, नहीं अम्मी। जोया हंस पड़ी। शाहमीर ने लंबी सांस ली। वो पूछ रही है कि मैं शादी कब कर रहा हूँ और मैंने कह दिया कि पहले कैप्टन साहब की होगी। एहसन ने आंखें फैलाई। क्या?
شادی کی پہلی بات۔ زویا خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو سانس بھی رک گئی۔ شاہمیر نے فوراً ماحول ہلکا کیا۔ ریلیکس، میں نے صرف آئیڈیا دیا ہے، پروپوزل نہیں۔ احسن نے زویا کی طرف دیکھا۔ اگر تم راضی ہو۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ میں کب سے راضی ہوں، بس تمہیں ہوش میں آنا تھا۔ احسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ وردی کا نیا وعدہ، احسن نے آہستہ سے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وردی میں رہوں یا نہ رہوں، تمہاری حفاظت میری پہلی ڈیوٹی ہوگی۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر مشکل میں تمہارا حوصلہ بنوں گی۔ شاہمیر کا فائنل کمنٹ۔ شاہمیر نے تالی بجائی۔ اوکے، اوکے، میں جا رہا ہوں، ورنہ اگلا وعدہ میرے خرچے پر ہوگا۔ تینوں ہنس پڑے۔ بارش تیز ہو گئی اور کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ کچھ وعدے میدان جنگ میں نہیں، دل کے سکون میں کیے جاتے ہیں۔